اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج 10 ذی الحجہ ہے اور حجاج سارے کے سارے مزدلفہ میں ہیں۔ صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو گئے اور سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تقریباً 10-12 منٹ پہلے کنکریاں اٹھا کر اور اب آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ سے مینا تقریباً 3 میل ہے، 5 کلومیٹر، اور آپ مزدلفہ سے مینا جب پہنچ جائیں تو آج 10 ذی الحجہ ہے اور آج کا دن حاجیوں کے لیے بڑا مصروف ترین دن ہے کہ آج کے دن میں حاجیوں نے 4 کام کرنے ہیں۔ جاتے ہی طلوع شمس کے بعد مینا میں داخل ہو جائیں اور مینا میں داخل ہو جانے کے بعد پہلا کام حاجی نے آج کے دن بڑے شیطان یعنی جمرۃ الاخری، اور اس کا نام جمرۃ الکبریٰ بھی ہے، جو مکہ کی طرف والا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کا وقت جو ہے وہ صبح صادق، جب آپ مزدلفہ میں تھے اس وقت رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ صبح صادق سے لے کر آئندہ صبح صادق تک، یعنی 11 کی صبح صادق تک، یہ 24 گھنٹے پورے جو ہے اس بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنے کا وقت ہے۔ طلوع شمس سے لے کر زوال تک مارنا مسنون ہے، سنت کے مطابق ادائیگی ہوگی، اور زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مباح اور جائز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد رات کے کسی حصے میں مارنا بکراہت تنزیہی جائز ہے۔ بہرحال جانے کے بعد آپ حضرات چاہے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیموں میں تشریف لے جائیں اور خیموں میں جا کر کچھ دیر آرام فرما لیں اور وضو استنجا کر لیں، ناشتہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ انتظار میں رہیں جب آپ دیکھیں کہ اب جمرات پہ جانے میں کوئی بھیڑ ازدحام نہیں ہوگا، کچھ کمی ہو چکی ہے، تو اب آپ وہاں تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر دعا کرتے ہوئے اور جناب جو ہے آپ اپنی رمی کرنے کے لیے جمرات کی طرف چلیں۔ پہلا جمرہ جو آتا ہے مسجد خیف کی طرف، جو پہلا ہے مینا کے خیموں کی طرف، یہ چھوٹا کہلاتا ہے، جمرۃ الصغریٰ۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا، اس کا نام ہے جمرۃ الوسطیٰ، درمیانہ۔ اس کے بعد تیسرا آئے گا، وہ جمرۃ الکبریٰ ہے۔ سائز کے اعتبار سے تینوں ہی ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے نام جدا جدا ہیں۔ بہرحال جو مکۃ المکرمہ کی طرف والا ہے آج کے دن، اسے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ مارنے کا طریق یہ ہے کہ آپ اس سے کم از کم 5 ہاتھ دور کھڑے ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 5 ہاتھ دور رہیں، اور دایاں کندھا آپ کا مینا کے خیموں کی طرف ہو اور بایاں کندھا آپ کا مکۃ المکرمہ کی طرف ہو۔ اس انداز سے کھڑے ہو جائیں، اور اس انداز سے کھڑے ہو کر تقریباً بیچ میں 7 کنکریاں آپ اس میں پھینکیں۔ جو اس کا احاطہ بنا ہوا ہے، کنکریاں اس میں پھینکنی ہیں، اس کو زور سے مارنی نہیں۔ اگر کسی حاجی نے اتنی زور سے مارا کہ دیوار پر لگ کر اچٹ گئی اور اچٹ کر اس احاطے میں گرنے کی بجائے احاطے سے باہر گر گئی تو وہ شمار نہیں ہوگی، احاطے میں گرنا ضروری ہے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اپنے شہادت والی انگلی اور انگوٹھے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان
کنکری کو پکڑ کر اپنے پورے ہاتھ کو اوپر تک کھولتے ہوئے جناب کنکری آپ پھینکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنکری مارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کنکری ماری ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری پھینکیں، دوسری کنکری بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے، رغما للشیطان رضا للرحمن، اللہم اجعلنی حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ ہر کنکری کے ساتھ آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ جناب کنکری ماریں، 7 کنکریاں ماریں، ایک ایک کر کے ماریں۔ اگر 7 کنکریاں اکٹھی کر کے پھینک دی تو وہ ایک شمار ہوں گی۔ کنکریوں کو مزدلفہ سے اٹھانا جائز ہے، مزدلفہ اور مینا کے راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مینا پہنچ کر اپنے خیموں یا مینا کے اندر سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن جمرات کے قریب جو پتھریاں گری ہوئی ہوتی ہیں ان کا اٹھانا مکروہ لکھا علماء نے، ان کو نہ اٹھائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس حاجی کی کنکری قبول ہو جاتی ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لی جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ وہیں پڑی رہ جاتی۔ بہرحال آپ نے کنکری ماری، اور کنکری مارنے کے بعد اب آپ نے مکۃ المکرمہ کی طرف آپ تشریف لے جائیں۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسے دم شکر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قربانی جو ہم سالانہ اپنے ملک کے اندر سالانہ عید البقر پر قربانی کرتے ہیں، یہ اس کے علاوہ ہے، یہ حج سے متعلق قربانی ہے، اور وہ قربانی آپ کے صاحب نصاب ہونے کی بنا پر ہے، اس لیے اس قربانی کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دم شکر کہلاتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اس کے ذمے یہ واجب ہے، باقی حج افراد کرنے والا اس کے ذمے یہ مستحب ہے، کرنا چاہے تو کرے ثواب ہے، نہ کرے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب جس نے رمی کر دی، رمی کرنے کے بعد اب وہ قربانی کرے، جب اس کی قربانی ہو جائے تو قربانی ہو جانے کے بعد جناب وہ اپنا سر مڈوا سکتا ہے، یعنی حلق کر سکتا ہے، عورت قصر کر سکتی ہے، اپنے بالوں کی چوٹی کو پیچھے سے برابر پکڑ کے تمام بالوں کو برابر کرتے ہوئے ایک پور کے برابر کاٹ دے، تو یہ قصر ہو گیا، احرام سے آپ نکل گئے۔ تو رمی کریں، دوسرے نمبر پر قربانی کریں، اور تیسرے نمبر پر جناب آپ حلق کریں۔ اب آپ احرام سے نکل سکتے ہیں، اپنی چادریں اتار سکتے ہیں، نہا دھو کے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور احرام سے متعلق تمام جناب جو ہے ممنوعات، تمام چیزیں جو منع کر دی گئی تھیں وہ اب آپ کے لیے جائز ہو چکی ہیں، سوائے میاں بیوی سے متعلق جو بات ہے وہ ابھی جائز نہیں۔ تو جناب جو ہے یہ 3 اعمال آپ نے کر لیے، لیکن اگر کوئی حاجی رمی کرنے کے بعد سیدھا مکۃ المکرمہ چلا جائے اور اپنا طواف زیارت کرے اور ابھی اس کی قربانی نہیں ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنا جناب جو احرام کی حالت ہی میں جا کر اپنا طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت بھی یہ فرض ہے، حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، اور اس کا بدل کوئی نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس آدمی کی موت کا وقت آ چکا ہو اور طواف زیارت سے پہلے اور وہ حالت احرام میں ہو، تو اس کے ذمے وصیت ہے کہ وہ جناب جو ہے اپنے پیچھے کسی کو کہہ دے کہ میرا جناب حج مکمل کرایا جائے، تو اس جناب جو ہے طواف زیارت، اس کا جو طواف زیارت ہے اس کے بدلے میں ایک اونٹ
یا ایک گائے ذبح کی جائے گی تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ باقی اس طواف زیارت کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ ساری عمر کوئی اگر اس کو نہ کرے تو ساری عمر یہ ذمے میں لگا رہتا ہے، اور جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا میاں بیوی آپس میں حلال نہیں ہو سکتے، میاں بیوی آپس میں حلال نہیں ہو سکتے۔ احرام کی ایک بہت بڑی یہ پابندی آدمی کی ذمہ رہے گی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے۔ تو رمی کریں، رمی کرنے کے بعد آپ مکہ تشریف لے جائیں اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر آپ طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ حجر اسود سے جناب آپ نے طواف زیارت کی نیت کرنی ہے، حالت احرام میں ہے تو استباء بھی کریں، اور جناب جو ہے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی پہلوان کی طرح چلنا وہ بھی کریں، اور ہر چکر میں آپ نے استلام یعنی حجر اسود کو سلام اور بوسہ دینا یہ بھی کرتے رہیں، اور اس کے بعد آپ نے حج کی سعی کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل طواف زیارت کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں، زمزم آپ نے پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ تو صفا مروہ کی آپ سعی کریں، سعی سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں، اور 7 چکر جیسا کہ آپ نے افعال عمرہ ادا کرتے ہوئے اس موقع پر آپ نے سعی کی تھی اسی طرح آپ نے سعی کرنی ہے 7 چکر، اور 7 چکر سعی کرنے کے بعد جناب سعی واجب ہے۔ تو جناب جو ہے اب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حج میں رمی فرمائی، اور رمی فرمانے کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ کے لیے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور بہت سے باز اونٹ اپنے آپ کو آگے پیش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہونے کی ہمیں سعادت جلدی حاصل ہو جائے۔ 63 اونٹ اپنی عمر مبارک کے مطابق ذبح فرمائے، اور باقی 37 اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا کہ میری طرف سے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے یہ 100 اونٹ ذبح کروانے کے بعد حلق کروایا، سر منڈوایا۔ سر منڈوانے کے لیے حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو یا کسی ایک اور صحابی کو بلایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور دائیں طرف سے اس طرح جناب پھروانا شروع کیا، تکبیر فرمائی اللہ اکبر، اور دائیں جناب سر کو منڈوایا، پھر بائیں سر کو منڈوایا، سارے سر پر آپ نے اس طرح پھروایا۔ اور پھر جناب جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب جو ہے مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور مکۃ المکرمہ تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارہ فرمایا۔ اور اس سب سے فارغ ہو کر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مینا میں ادا فرمائی، یعنی مینا میں ظہر میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال روایات کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں ظہر مکہ ہی میں ادا فرمائی پھر تشریف لے گئے، اور اکثر علماء فرماتے ہیں مینا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ بہرحال آج 10 ذی الحجہ کو آپ نے 4 اعمال کرنے ہیں۔ جناب جو ہے مینا پہنچ کر بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، صرف ایک کی 7 کنکریاں مارنی ہے، طریقہ بتایا جا چکا، اور اس کے بعد حلق جناب جو ہے قربانی کرنی ہے۔ جس حاجی کی قربانی ہو جائے تو وہ جناب حلق کر کے اپنے احرام سے نکل سکتا ہے، اور جناب طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارہ سنت طریق تو یہی ہے کہ اسی ترتیب سے جناب طواف زیارہ کریں۔ قربانی کا وقت بھی جناب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب تک ہے۔ اسی طرح حلق کرنے کا جو وقت ہے وہ بھی یہی ہے، اور اسی طرح جناب طواف زیارہ کا جو وقت ہے وہ بھی جناب جو ہے 10 کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے طواف زیارت کر لینا۔ لیکن 3 جو اعمال ہیں رمی، قربانی اور حلق، ان میں ترتیب شرط ہے، ان میں اگر رد و بدل ہو جائے تو جناب دم آ جاتا ہے، یعنی ایک بکرا اور ذبح کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن طواف زیارت جو ہے اس سے متعلق ترتیب شرط نہیں ہے۔ کوئی آدمی رمی کرنے کے بعد سیدھا جا کر طواف زیارہ کرے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی مزدلفہ سے سیدھا ہی مینا جانے کی بجائے
مکۃ المکرمہ چلا جائے اور مکۃ المکرمہ جا کر اپنا طواف زیارہ کرے، سعی کرے، اس کے بعد مینا میں آ کر اسی دن کے اندر اپنی رمی کرے، اور رمی کرنے کے بعد اس کے بعد قربانی کرے، اور اس کے بعد جناب حلق کرے، تو ایسا بھی صحیح ہے، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کرنا چاہتا تو جناب مینا میں رمی کرنے کے بعد اپنے خیمے میں ٹھہر جائے، قربانی ہو جائے اور اس کو اطلاع مل جائے میری قربانی ہو گئی ہے، تو اپنا سر مڑوا کے حلق کر کے کپڑے پہن لے، نہا دھو کے، پھر 11 کو جا کر طواف زیارت کر لے۔ اب اگر کپڑوں کے اندر طواف زیارت کرتا ہے تو چونکہ طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے، یاد رکھیں جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف کے اندر رمل ضرور ہوتا ہے، چاہے حالت احرام میں ہو یا نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی حاجی احرام کے کپڑے اتار چکا ہے، چادریں اتار چکا ہے اور اپنے لباس کو پہن چکا ہے، معمول کے مطابق لباس کو پہن چکا ہے، تو اسی لباس کے اندر طواف زیارت کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوان کی طرح چلنا، یعنی جسے رمل کرنا کہتے ہیں، وہ کرے گا، اور اس کے بعد جا کر اپنی سعی کرے گا۔ بہرحال جب بھی آپ طواف زیارت سے 10 کو فارغ ہو جائیں، دن میں یا رات میں، آپ نے رات کو مینا میں آ کر قیام کرنا ہے۔ مینا کا قیام ان راتوں کے اندر جناب جو ہے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، بڑی اس کی تاکید ہے، لہذا جناب رات کا قیام ان ایام کے اندر، مینا کے ایام کے اندر کسی اور جگہ پر قیام کرنا، رات کو ٹھہرنا، یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے، لہذا جناب آپ واپس جناب مینا تشریف لے آئیں اور مینا آ کر آپ آرام کریں۔ اب 11 کو آپ نے جناب جو ہے رمی کرنی ہے، 12 کو بھی آپ نے رمی کرنی ہے۔ 11 کی رمی زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، 12 کی رمی کا بھی جناب وقت زوال کے بعد شروع ہوگا۔ بہرحال اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں عرض کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں آپ نے فجر ادا کرنی ہے، اور فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یعنی دعا مانگنی ہے کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد کنکریاں اٹھاتے ہوئے آپ نے مینا آ جانا ہے۔ آج کے دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں، اور پہلا کام رمی کرنا، بڑے شیطان کی 7 کنکریاں مارنا ہے، اس کے بعد دعا کوئی نہیں ہے، اور جناب اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ جس حاجی کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنا سر منڈوا کر احرام سے نکل سکتا ہے، مستورہ ہے تو اپنے بالوں کی چوٹی کو پیچھے سے پکڑ کے برابر کر کے 1 انچ کے برابر، 1 پور کے برابر اس انداز سے بالوں کو کاٹ دے کہ تمام بال سر کے اس میں آ جائیں، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ آ کر طواف زیارت آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور جب فارغ ہو جائیں تو آپ نے مینا آ جانا ہے، اور مینا کے اندر آ کر آپ نے قیام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔